اصلاح نفس اور فکر آخرت کا جذبہ بڑھانے والی جامع تحریر ایھا الولد، ترجمہ بنام بیٹے کو نصیحت، مصنف حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفى 505 سنہ ہجری 505 سنہ ہجری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کو نصیحت۔ اے محبت کرنے والے بہت ہی پیارے بیٹے، اللہ عز و جل تمہیں اپنی اطاعت میں لمبی عمر عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، نصیحت کے مہکتے پھول تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث و سنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیضان نصیحت حاصل ہو چکا ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، اور اگر بارگاہ مصطفیٰ سے نصیحت نہیں پہنچی تو یہ بتاؤ تم نے گزرے ایام میں کیا حاصل کیا۔ مہکتا مہکاتا مدنی پھول۔ اے پیارے بیٹے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک مہکتا مدنی پھول یہ ہے، یعنی بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عز و جل نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی حسرت طویل ہو جائے، اور جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہوں تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سمجھدار اور عقل مند کے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ نصیحت کس پر اثر نہیں کرتی؟ اے لختے جگر، نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے مگر اس کو قبول کرنا یعنی اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیاوی لذات اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو ان کو نصیحت و بھلائی کی باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ بالخصوص اس رسمی طالب علم کو نصیحت زیادہ کڑوی لگتی ہے جو اپنی واہ واہ چاہنے اور دنیاوی شہرت کے حصول میں مگن ہو، کیونکہ وہ اس گمان فاسد میں مبتلا ہوتا ہے کہ اسے کامیابی اور آخرت میں نجات کے لیے صرف علم ہی کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ تو فلسفیوں کا نظریہ ہے، اور یہ شخص اتنا بھی نہیں جانتا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا آخرت میں شدید پکڑ کا باعث ہوگا، جیسا کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ عز و جل نے اس کے علم کے سبب کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ الہادی کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم کچھ ارشاد فرمائیے، بعد وفات کیا بھی تھی؟ فرمایا، علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی چند رکعتوں نے خوب فائدہ پہنچایا۔ علم پر عمل نہ کرنے کی مثال۔ اے نور نظر، نیک اعمال اور باطنی کمالات سے خالی نہ رہنا بلکہ ظاہر و باطن کو اخلاق حسنہ سے مزین و آراستہ کرنا، اور یقین رکھو کہ عمل کے بغیر صرف علم ہی بروز حشر تیرے کام نہ آئے گا، جیسا کہ ایک شخص جنگل میں ہو اور اس کے پاس دیگر ہتھیاروں کے علاوہ 10 ہندی تلواریں بھی ہوں اور وہ ان کو استعمال کرنے میں مہارت بھی رکھتا ہو، ساتھ ساتھ وہ بہادر بھی ہو۔ ایسے میں اچانک ایک مہیب اور خوفناک شیر اس پر حملہ کر دے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ استعمال کیے بغیر صرف ان ہتھیاروں کی موجودگی اسے اس مصیبت سے بچا سکتی ہے؟ یقیناً تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان ہتھیاروں کو استعمال میں لائے بغیر اس حملے سے نہیں بچا جا سکتا۔ بس یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص 1,00,000 علمی مسائل پڑھ کر ان کو اچھی طرح جان لے مگر عمل نہ کرے تو وہ مسائل اسے کچھ نفع نہ دیں گے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے
کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اسے گرمی اور صفرا ایک قسم کا مرض کی شکایت ہو اور اسے معلوم ہو کہ اس کا علاج سکنج بین، سرکہ یا نیمبو کے عرق میں پکا ہوا شربت اور کشکاب یعنی جو کا پانی کے استعمال کرنے میں ہے، تو انہیں استعمال کیے بغیر صرف ان کی موجودگی سے اس کا مرض کس طرح ختم ہو سکتا ہے۔ صرف کتابیں جمع کرنا فائدے مند نہیں۔ پیارے بیٹے، اگر تم 100 سال تک حصول علم میں مصروف رہو اور 1000 کتابیں جمع کر لو، تب بھی عمل کے بغیر اللہ عز و جل کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ عمل کے متعلق 5 فرامین باری تعالی۔ نمبر 1، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ نمبر 2، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ترجمہ کنز ایمان، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ نمبر 3، جزاء بما كانوا يكسبون، ترجمہ کنز ایمان، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ نمبر 4، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فيها لا يبغون عنها حولا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ نمبر 5، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ اسلام کی بنیاد اور مذکورہ آیات مبارکہ کے علاوہ اس حدیث پاک کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا اب بھی تجھے علم کی ترغیب نہیں ملے گی؟ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جسے استطاعت ہو اس کا بیت اللہ کا حج کرنا۔ شارح بخاری فقی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تحریر کا خلاصہ ہے، ایمان کے سلسلے میں کثیر اختلافات ہیں۔ اعمال و اقوال ایمان کے جز ہیں یا نہیں؟ حضرت سیدنا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور محدثین رحمہم اللہ المبین اعمال و اقوال کو ایمان کا جز مانتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام اعظم و جمہور متکلمین و محققین محدثین رحمہم اللہ المبین اعمال و اقوال کو ایمان کا جز نہیں مانتے۔ صحیح و راجح یہی ہے کہ اعمال و اقوال ایمان کے جز نہیں۔ اس کے دلائل جاننے کے لیے نزہۃ القاری کے اسی مقام کا مطالعہ فرما لیجئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب کون؟ نیک اعمال کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق قرآن و حدیث میں موجود دلائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بندہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے جنت تک پہنچ گیا تو یہ اس کے اطاعت و عبادت بجا لانے کے بعد ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بندے کا صاحب ایمان ہونا ہی جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا کہنا درست ہے، مگر اسے جنت میں جانا کب نصیب ہوگا؟ وہاں پہنچنے کے لیے کافی دشوار گزار گھاٹیوں اور پرخار وادیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان کی گھاٹی سے بحفاظت گزرنا ہے۔ کیا خبر بندہ ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنانے کی خاطر مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 472 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ میں شامل رسالے برے خاتمے کے اسباب، امیر اہل سنت کے رسالے برے خاتمے کے اسباب کا مطالعہ فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ اور اگر کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو پھر بھی مفلس جنتی ہوگا۔ چنانچہ
حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اسے اپنے اعمال کے مطابق تقسیم کر لو۔ رحمت خداوندی، اے لختے جگر، عمل کرو گے تو اجر و ثواب پاؤ گے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 70 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی۔ رب کریم عز و جل نے اس کی شان و عظمت فرشتوں پر ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ اسے یہ بتائے کہ اس قدر زہد و عبادت کے باوجود جنت کا مستحق نہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو اس نیک شخص نے جواب دیا، ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں عبادت ہی کرنا چاہیے۔ اب یہ خالق و مالک عز و جل کی مرضی ہے، محض اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے یا عدل کرتے ہوئے جہنم میں جھونک دے۔ جب فرشتہ رب کائنات عز و جل کی بارگاہ عزت میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے پوچھا، میرے بندے نے کیا جواب دیا؟ عرض کی، اے تمام جہانوں کے پروردگار، تو اپنے بندے کے جواب کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جب میرا بندہ میری عبادت سے جی نہیں چراتا تو میری شان کریمی کا تقاضا ہے کہ میں بھی اس سے نظر رحمت نہ پھیروں۔ اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضور انور نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو، اپنا حساب خود کر لو اور اپنے اعمال کا وزن کر لو قبل اس کے کہ انہیں تولا جائے۔ جھوٹی امید و آس۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا، وہ جھوٹی امید و آس کا شکار ہے، اور جس نے یہ خیال کیا کہ نیک اعمال کی بھرپور کوشش سے ہی جنت میں داخل ہوگا تو گویا وہ خود کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مستغنی و بے پرواہ سمجھ بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، اچھے اعمال کے بغیر جنت کی طلب گناہ سے کم نہیں۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ حقیقی بندگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ عمل نہ چھوڑے بلکہ عمل کو اچھا سمجھنا چھوڑ دے۔ عقل مند اور احمق۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق و نادان وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور نفسانی خواہشات و ممنوعات کو ترک کیے بغیر اللہ عز و جل سے عفو و درگزر اور جنت کی امید رکھے۔ حصول علم و مطالعہ کا مقصد۔ اے پیارے بیٹے، تم کتنی ہی راتیں جاگ کر حصول علم میں مشغول و مصروف رہے اور اس کتب بینی کے شوق میں اپنے اوپر نیند کو حرام کیے رکھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری اس محنت و مشقت کا سبب کیا تھا۔ اگر تمہاری نیت دنیاوی ساز و سامان اور مال و دولت حاصل کرنے، دنیاوی منصب اور عہدے پانے اور ہم عصر لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کرنے کی تھی تو کان کھول کر سن لو، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور اگر ان شب بیداریوں میں تمہاری نیت یہ تھی کہ تم اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شریعت کا پیغام عام کرو گے، اپنے کردار و اخلاق کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالو گے اور ہمیشہ برائی کی طرف بلانے والے نفس امارہ کی شرارتوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو گے تو تمہیں مبارک ہو اور سعادت مندی نصیب ہو۔ اسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے۔ ترجمہ: تیرے رخ زیبا کے دیدار کے علاوہ کسی غیر کے لیے ان آنکھوں کا جاگتے رہنا بیکار ہے، اور تیرے علاوہ کسی اور کے فراق میں ان کا رونا باطل و عبث ہے۔ اے نور نظر، یعنی جیسے چاہے زندگی گزارو، آخر کار تمہیں مرنا ہے۔ جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن تم اس سے جدا ہو جاؤ گے، اور جیسا چاہے عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ ضرور دیے جاؤ گے۔ اے لخت جگر، علم کلام و مناظرہ، علم طب، علم دواوین و اشعار، علم نجوم و عروض، علم نحو و صرف
جن کے حاصل کرنے کا مقصد اگر دنیاوی شہرت کا حصول اور لوگوں پر اپنی بڑائی اور برتری کا اظہار تھا تو سوائے اللہ عز و جل کی ناراضی میں اپنی عمر کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے تیرے ہاتھ کیا آیا؟ میت سے 40 سوالات۔ میں نے انجیل مقدس میں یہ لکھا ہوا پایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو چارپائی پر رکھ کر قبر تک لانے کے دوران اللہ عز و جل میت سے 40 سوالات کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اے میرے بندے، لوگوں کو حسین و جمیل نظر آنے کے لیے برسوں تو خود کو سنوارتا رہا، لیکن جس چیز یعنی دل پر میری نظر یعنی رحمت ہوتی ہے اسے تو نے ایک لمحہ بھی پاک و صاف نہ کیا۔ اے انسان، ہر روز اللہ عز و جل تیرے دل پر نظر کرم فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، تو میرے غیر کی خاطر کیا کچھ کر گزرتا ہے، حالانکہ تجھے میری نعمتوں نے گھیر رکھا ہے، پھر بھی میری فرما برداری کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیا تو بہرا ہو چکا ہے؟ کیا تجھے کچھ سنائی نہیں دیتا؟ غیر مفید اور بے فائدہ علم۔ اے پیارے بیٹے، عمل کے بغیر علم پاگل پن اور دیوانگی سے کم نہیں، اور علم کے بغیر عمل کی کچھ حیثیت نہیں۔ حاشیہ: بغیر علم کے نہ صرف یہ کہ عبادات عموماً درست طریقے پر ادا ہونے سے رہ جاتی ہیں، بلکہ بسا اوقات بندہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 651 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 355 پر مجدد اعظم امام اہل سنت حضرت سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حدیث میں ارشاد ہوا، بغیر فقہ کے عابد بننے والا ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ بغیر فقہ کے عابد بننے والا، فرمایا عابد نہ فرمایا بلکہ عابد بننے والا فرمایا، یعنی بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو بغیر فقہ کے عابد بنتا ہے وہ ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا کہ محنت شاقہ کرے اور حاصل کچھ نہیں۔ نیز فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت یوں فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ جیسے پہلے زمانے میں آٹا کی چکی کو گدھا چلایا کرتا تھا مگر آٹا کھانے کے لیے اس کو نہیں ملتا تھا، ایسے ہی بغیر فقہ یعنی مسائل شرعیہ کی رعایت کے بغیر جو عبادت کی مشقت اٹھاتا ہے اسے کچھ ثواب نہیں ملتا۔ اس بات کو گرے سے باندھ لو کہ جو علم آج تمہیں گناہوں سے دور کر سکا، نہ اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت کا شوق پیدا کر سکا، یہ کل قیامت میں تمہیں جہنم کی بھڑکتی آگ سے بھی نہیں بچا سکے گا۔ اگر آج تم نے نیک عمل نہ کیا اور سنتوں کو اپنا کر گزرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کیا تو کل قیامت میں تمہاری ایک ہی پکار ہوگی، فرجعنا نعمل صالحا۔ ترجمہ کنز ایمان، ہمیں پھر بھیج کے نیک عمل کریں، تو تجھے جواب دیا جائے گا، اے احمق و نادان، تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔ اے لخت جگر، روح میں ہمت پیدا کرو، نفس کے خلاف جہاد کرو اور موت کو اپنے قریب تر جان، کیونکہ تمہاری منزل قبر ہے اور قبرستان والے ہر لمحہ تمہارے انتظار میں ہیں کہ تم کب ان کے پاس پہنچو گے۔ خبردار خبردار، بغیر زاد راہ کے ان کے پاس جانے سے ڈرو۔ سعادت مند اور بدبخت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جسم پرندوں یعنی ایسی سعادت مند روحوں کے لیے پنجرے ہیں جو ہر لمحہ عالم بالا کی جانب پرواز کے لیے بےتاب رہتی ہیں، یا یہ جسم جانوروں یعنی ایسی روحوں کے لیے استبل ہیں جو نیک اعمال سے دور ہیں۔ بس اپنی ذات میں غور کرو کہ ان دونوں میں سے تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اگر تم عالم بالا کی جانب پرواز کے لیے بےتاب پرندوں میں سے ہو تو جب موت کے وقت یہ خوش کن آواز سنو، ارجعی الی ربک، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، تو فوراً بلندیوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے جنت کے اعلیٰ مقام پر جا پہنچنا۔ چنانچہ رحمت عالمیان سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی سعد بن معاذ کی موت سے عرش رحمان فرحت و شادمانی سے جھوم اٹھا۔ اور معاذ اللہ اگر تمہارا شمار جانوروں میں ہو، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ترجمہ کنز ایمان،
وہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ۔ تو ایسی صورت میں اس دنیا سے سیدھا جہنم کی آگ میں جانے سے بے خوف نہ ہونا۔ ٹھنڈا پانی دیکھ کر غشی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غشی طاری ہو گئی اور پیالہ دست مبارک سے نیچے گر گیا۔ جب کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا، اے ابو سعید، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا، مجھے دوزخ والوں کی وہ التجائیں یاد آ گئیں جو وہ جنت والوں سے کریں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا۔ صرف حصول علم ہی کافی نہیں۔ اے پیارے بیٹے، اگر صرف علم حاصل کرنا ہی کافی ہوتا اور اس پر عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو صبح صادق کے وقت منادی کا یہ اعلان بے فائدہ ہوتا، یعنی ہے کوئی اپنی حاجت طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا۔ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عبداللہ ایک اچھا شخص ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ تہجد بھی ادا کرتا۔ اور ایک بات تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ شب بھر سونے والا نفلی عبادات نہ کرنے کے باعث بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ اے نور نظر، اللہ عز و جل کا یہ فرمان عالی شان، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ اس کا حکم ہے۔ اور یہ فرمان وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور پچھلی رات استغفار کرتے، اس کا شکر ہے، یعنی قبولیت توبہ کی دلیل ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، ترجمہ کنز الایمان، اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے، یہ اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرنے والوں کا ذکر ہے، اللہ تعالی کی پسندیدہ آوازیں۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، یعنی اللہ عز و جل کو 3 آوازیں پسند ہیں۔ نمبر 1، مرغ کی آواز جو صبح نماز کے لیے جگاتی ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن پاک کی آواز۔ اور نمبر 3، صبح سویرے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والے کی آواز۔ فرشتے کی ندا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک ہوا پیدا فرمائی ہے جو سحری کے وقت چلتی ہے، اور اس وقت ذکر الہی میں مگن اور گناہوں سے معافی مانگنے میں مشغول خوش نصیبوں کی آواز کو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے یہ ندا دیتا ہے، اب عبادت گزاروں کو اٹھ جانا چاہیے، تو عبادت گزار کھڑے ہو جاتے ہیں اور جتنی دیر اللہ عز و جل چاہتا ہے نوافل ادا کرتے ہیں۔ پھر جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو فرشتہ دوبارہ ندا کرتا ہے، اللہ عز و جل کے فرما برداروں کو اٹھ جانا چاہیے، تو اطاعت گزار اپنے بستروں سے اٹھ کر سحر تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو فرشتہ ایک بار پھر ندا دیتا ہے، اب اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مغفرت چاہنے والوں کو بھی اٹھ جانا چاہیے، تو ایسے خوش نصیب اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب غفار عز و جل سے مغفرت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو فرشتہ پکارتا ہے، اے غافلو اب تو اٹھ جاؤ، تو ایسے لوگ اپنے بستروں سے یوں اٹھتے ہیں جیسے مردے ہوں جنہیں ان کی قبروں سے نکال کر پھیلا دیا گیا ہے۔ اے لخت جگر، حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الحنان کی نصیحتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، اے نور نظر، کہیں مرغ تجھ سے زیادہ عقل مند ثابت نہ ہو کہ وہ تو صبح سویرے اٹھ کر اذان دے، اپنے پروردگار عز و جل کو یاد کرے، اور تو غفلت میں پڑا سوتا رہ جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ترجمہ۔ نمبر 1، رات کو فاختہ شاخ پر بیٹھی آوازیں لگاتی ہے اور میں خواب غفلت کا شکار ہوں۔
نمبر 2، اللہ عز و جل کی قسم میں اپنے دعوی عشق میں جھوٹا ہوں، اگر میں اللہ عز و جل کا سچا عاشق ہوتا تو فاختہ رونے میں مجھ سے سبقت نہ لے جاتی۔ نمبر 3، اور میرا گمان فاسد تھا کہ میں اللہ عز و جل سے خوب محبت کرنے والا ہوں، ہائے افسوس کہ جانور بھی روتے ہیں اور میں محبت الہی کا دعوے دار ہو کر بھی نہیں روتا۔ اطاعت و عبادت کی حقیقت۔ اے پیارے بیٹے، علم کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اطاعت و عبادت کیا ہے۔ یاد رکھو، او امر و نواہی یعنی فرض و واجب اور حرام و مکروہ میں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام اطاعت و عبادت ہے، خواہ ان کا تعلق گفتار سے ہو یا کردار سے، یعنی تمہارا کچھ بولنا یا نہ بولنا اور کچھ کرنا یا نہ کرنا سب کچھ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثلا اگر تم عید الفطر کے دن یا ایام تشریق یعنی 10، 11، 12، 13، 10، 11، 12، 13 ذوالحجۃ الحرام میں روزے رکھو گے تو گناہ گار ہوگے، یا غصب شدہ کپڑوں میں نماز پڑھو گے تو گناہ گار ہوگے۔ حالانکہ روزہ ہو یا نماز عبادت ہی ہے، مگر شریعت نے اس انداز میں ان کی اجازت نہیں دی۔ اے لخت جگر، الغرض تمہارے قول و فعل کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ جو علم و عمل شریعت کے مطابق نہ ہو گمراہی ہے۔ اور نام نہاد صوفیوں کی طامات سے مراد نام نہاد صوفیوں کی وہ تعویلات ہیں جو وہ بغیر کسی شرعی دلیل کے کرتے ہیں۔ یہاں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نام نہاد صوفیوں کی شریعت سے ٹکرانے والی باتوں سے بچنے کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ مثلا ان کا اللہ عز و جل کے ساتھ عشق و محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرنا اور یہ کہنا کہ وہ وصال الی الحق کے مرتبے پر فائز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ شتحیات در حقیقت صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے جس کا استعمال گمراہ لوگوں میں عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ ایسی باتیں چند سچے صوفیوں سے بھی مروی ہیں، لیکن انہوں نے یہ باتیں عالم مدہوشی میں کی اور ہوش میں آنے کے بعد ان سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے خود بھی ایسی باتوں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ توبہ و استغفار بھی کیا۔ چنانچہ صوفیوں کے ہاں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمۃ اللہ ولی اپنی کتاب معمولات الابرار میں لکھتے ہیں کہ سحو، ہوشیاری و سکر یعنی مدہوشی صوفیہ کرام کی یہ دو مشہور کیفیات ہیں۔ اکثر صوفیہ تو ایسے گزرے ہیں کہ معرفت الہی و وصال حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو من جانب اللہ ایسے وسیع ظرف سے نوازا گیا کہ کیفیات و احوال سے مغلوب ہو کر دامن ہوش و خرد ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، اور ان کی بیداری و ہوشیاری میں ایک لمحہ کے لیے بھی فطور نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ ارباب صحو کہلاتے ہیں، اور بعض وہ مشائخ ہیں جو بادائے عرفان الہی سے اس درجہ مخمور و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبہ احوال و کیفیات میں دامن عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں، اور دنیا بیداری و ہوشیاری سے بیزار ہو کر مستی و مدہوشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کو ارباب سکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی مؤخر الذکر بزرگوں سے کبھی کبھی عالم سکر و مستی میں بلا اختیار بعض ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو بظاہر خلاف شریعت ہوتے ہیں۔ ایسے کلمات و مقالات کو اصطلاح صوفیہ میں شطحیات کہتے ہیں۔ وہ بزرگ جن سے شطحیات سرزد ہوئیں بہت قلیل تعداد میں ہوئے ہیں، اور یہ بھی روایت ہے کہ شطحیات سرزد ہونے کے بعد جب ان کے ہوش و حواس باجا ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان اقوال سے لا علمی کا اظہار کیا بلکہ اظہار بیزاری و استغفار بھی کیا۔ الغرض تمہارے قول و فعل کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ جو علم و عمل شریعت کے مطابق نہ ہو گمراہی ہے۔ اور نام نہاد صوفیوں کی طامات شطحیات سے دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ سلوک کی منزلیں تو نفس کی لذتوں اور خواہشات کو مجاہدے کی تلوار سے کاٹنے سے طے ہوتی ہیں، نہ کہ ان نام نہاد صوفیوں کی بے سر و پا اور فضول بکواس سے۔ کیونکہ اللہ عز و جل کا دوست بننے کے لیے تجھے پیر کامل کی تربیت کے مطابق مجاہدہ کرنا پڑے گا، جبکہ کسی بے عمل صوفی کی شوبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر اسے اپنی کامیابی اور منزل تک رسائی کے لیے کافی قرار دینا سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں۔ اور اس بات کو بھی بخوبی سمجھ لے، زبان کا بے باک ہونا اور دل کا غفلت و شہوت سے بھرا ہونا اور دنیاوی خیالات ہی میں ڈوبا رہنا شقاوت و بدبختی کی علامت ہے۔
جبکہ نفس کی خواہشات کو کامل مجاہدہ اور ریاضت سے ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک تیرے دل میں معرفت کے انوار نہیں جگمگائیں گے۔ بعض باتیں زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ اے پیارے بیٹے، تم نے بعض ایسے مسائل مجھ سے دریافت کیے ہیں جن کا جواب تحریری اور زبانی طور پر پوری طرح بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس مرتبے پر فائز ہوئے تو خود ہی ان کی حقیقت جان لوگے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کا جاننا محال ہے، کیونکہ ان کا تعلق ذوق سے ہے، اور ہر وہ شے جس کا تعلق ذوق سے ہو اسے زبانی بیان نہیں کیا جا سکتا، جیسے میٹھی چیز کی مٹھاس اور کڑوی چیز کی کرواہٹ کو صرف چکھ کر ہی جانا جا سکتا ہے۔ منقول ہے، کسی نامرد نے اپنے دوست کو تحریر کیا کہ وہ اسے مجامعت کی لذت سے آگاہ کرے، تو اس کے دوست نے جواباً لکھا کہ میں تو تجھے صرف نامرد سمجھتا تھا، اب معلوم ہوا کہ نامرد ہونے کے ساتھ ساتھ تو بے وقوف بھی ہے، کیونکہ اس لذت کا تعلق تو ذوق سے ہے، اور اگر تو قوت مجامعت پر قادر ہو گیا تو اس کی لذت سے بھی آشنا ہو جائے گا، ورنہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اے لختے جگر، تمہارے بعض مسائل تو اسی قسم کے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا، لیکن بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور ہم نے ان مسائل کو اپنی کتاب احیاء العلوم وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ البتہ یہاں ہم ان میں سے کچھ ذکر کرتے ہیں اور بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ سالک کے لیے ضروری باتیں۔ سالک یعنی مرید کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، ایسا صحیح عقیدہ اپنانا جس میں بدعت شامل نہ ہو۔ نمبر 2، ایسی سچی توبہ کرنا کہ پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ نمبر 3، جو ناراض ہیں انہیں راضی رکھنا تاکہ اس پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ نمبر 4، اتنا علم دین حاصل کرنا کہ اللہ عز و جل کے احکامات کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے، نیز اس قدر علوم آخرت کا حصول بھی ضروری ہے جو نجات کا باعث بن سکے۔ 4000 احادیث میں سے صرف ایک۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 400 علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی خدمت میں رہ کر 4000 احادیث مبارکہ پڑھی، اور پھر ان میں سے صرف ایک حدیث شریف کو منتخب کیا اور اس پر عمل کرنے لگا، کیونکہ میں نے اس حدیث پاک میں خوب غور و فکر کیا تو عذاب سے چھٹکارا اور اپنی نجات و کامیابی اور علوم اولین و آخرین کو اس میں موجود پایا، لہذا اس حدیث شریف کو عمل کے لیے کافی سمجھا، اور وہ عظیم الشان حدیث پاک یہ ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یعنی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے عمل کر، اور اللہ عز و جل کے لیے عمل یعنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے، اور دوزخ کی آگ کے لیے اتنا عمل یعنی گناہ کر جتنا تو برداشت کر سکے۔ اے نور نظر، جب تم اس حدیث پاک پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں کثرت علم کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ 30 سالہ دور طالب علمی کا خلاصہ۔ عمل کا جذبہ پانے کے لیے ایک اور حکایت سنو۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الحکم حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے شاگرد تھے۔ ایک دن استاد صاحب نے ان سے دریافت فرمایا، آپ 30 سال سے میری صحبت میں ہیں، اتنے عرصے میں کیا حاصل کیا؟ تو حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الحکم نے عرض کی، میں نے علم کے 8 فوائد حاصل کیے جو میرے لیے کافی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کی صورت میں میری نجات ہے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جب ان فوائد کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے وہ فوائد یوں بیان کیے۔ نمبر 1، پہلا فائدہ، میں نے لوگوں کو بنظر غور دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب و معشوق ہے جس سے وہ عشق و محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن لوگوں کے محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ مرض الموت تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک، پھر تمام کے تمام واپس لوٹ جاتے ہیں اور اسے قبر میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ لہذا میں نے غور و فکر کے بعد دل میں کہا، بندے کا سب سے اچھا محبوب اور بہترین دوست وہ ہے جو اس کے ساتھ قبر میں جائے اور وہاں کی وحشت و گھبراہٹ کی گھڑیوں میں
اس کا مونس اور غمخوار ہو تو مجھے سوائے نیک اعمال کے کوئی اس قابل نظر نہ آیا، تو میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے لیے قبر کی تاریکیوں میں چراغ بن جائیں، وہاں میرا دل بہلائیں اور مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی جانب بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، تو پھر میں نے رب کریم عز و جل کے اس فرمان عظیم میں غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ قرآن حکیم حق اور اللہ عز و جل کا سچا کلام ہے، بس میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی، ریاضت و مجاہدات کی طرف مائل ہوا اور نفس کی کوئی خواہش پوری نہ کی، یہاں تک کہ یہ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری پر راضی ہو گیا اور سر تسلیم خم کر دیا۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ۔ میں نے دیکھا کہ ہر آدمی دنیا کا مال و دولت جمع کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے میں مشغول ہے، تو میں نے اللہ عز و جل کے اس فرمان لازوال میں غور کیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پس میں نے جو کچھ جمع کیا تھا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا تاکہ یہ رب کریم عز و جل کے پاس ذخیرہ ہو جائے اور مجھے آخرت میں اس سے فائدہ پہنچے۔ نمبر 4، چوتھا فائدہ۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے نزدیک شان و شوکت اور عزت و شرافت قوموں اور قبیلوں کی کثرت یعنی زیادہ ہونے میں ہے، لہذا وہ ایسی قوم و قبیلہ سے تعلق رکھنے پر خود کو معزز و مکرم سمجھتے ہیں۔ بعض کا گمان یہ ہے کہ عزت اور شان و شوکت دولت کی فراوانی اور کثرت اہل و عیال میں ہے، ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی عزت و شرافت دوسروں کا مال لوٹنے، ان پر ظلم کرنے، ان کا خون بہانے میں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ضائع کرنے اور اسراف و فضول خرچی ہی میں عزت و بزرگی پوشیدہ ہے۔ پھر میں نے اللہ عز و جل کے اس فرمان ذی شان میں غور کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور پختہ یقین رکھا کہ اللہ عز و جل کا کلام حق اور سچ ہے اور لوگوں کے گمان و نظریات سب جھوٹے اور باطل ہیں۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں اور خوب غیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے اسباب پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس حسد کی اصل وجہ شان و عظمت، مال و دولت اور علم ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں غور کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا۔ تو میں نے اس بات کو بخوبی جان لیا کہ مال و دولت، شان و عظمت کی تقسیم اللہ عز و جل نے ازل ہی سے فرما دی ہے، یعنی اللہ عز و جل نے جس کے لیے جو چاہا مقدر فرما دیا، اس لیے میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور رب کریم عز و جل کی تقسیم و تقدیر پر راضی ہوں۔ نمبر 6، چھٹا فائدہ۔ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں ایک دوسرے سے کسی غرض و سبب کی وجہ سے عداوت و دشمنی کرتے ہوئے پایا، اور میں نے اللہ عز و جل کے اس مقدس فرمان میں خوب غور کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ سوائے شیطان کے کسی اور سے دشمنی درست نہیں۔ نمبر 7، ساتواں فائدہ۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص روزی اور معاش کی تلاش میں کافی محنت اور کوشش کے ساتھ سرگرداں ہے، اور اس سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا، بلکہ مشکوک و حرام کمائی کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ لہذا میں نے رب کریم عز و جل کے اس فرمان عالی میں غور کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ کنز الایمان۔
اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، بس میں نے یقین کر لیا کہ میرا رزق اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، تو میں اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور غیر کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیا۔ نمبر 8واں فائدہ، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، کسی کا بھروسہ درہم و دینار پر ہے، کسی کا مال و سلطنت پر، کسی کا صنعت و حرفت پر، اور کوئی تو اپنے جیسے لوگوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ تو مجھے اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان سے رہنمائی حاصل ہوئی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ پس میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، وہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ 8 فوائد سنے تو ارشاد فرمایا، اے حاتم، اللہ عز و جل آپ کو اخلاص و استقامت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تعلیمات میں غور کیا تو ان تمام مقدس کتابوں کو ان 8 فوائد پر مشتمل پایا، تو جس خوش نصیب نے ان پر عمل کیا گویا اس نے ان 4 کتابوں پر عمل کیا۔ مرشد کی اہمیت و ضرورت، اے لختے جگر، ان دونوں حکایتوں سے تم نے جان لیا ہوگا کہ تمہیں زیادہ اور غیر ضروری علم کی ضرورت نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ اب میں تمہیں ان امور سے آگاہ کرتا ہوں کہ راہ حق کے سالک یعنی چلنے والے پر کون سی باتیں لازم ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ سالک کو رہنمائی اور تربیت کرنے والے ایک شیخ یعنی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنی خصوصی تربیت سے مرید کے برے اخلاق کو جڑ سے ختم کر دے اور ان کی جگہ اچھے اخلاق کا بیج بو دے۔ تربیت کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک کسان کھیتی باڑی کے دوران اپنے فصل سے غیر ضروری گھاس اور جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے تاکہ فصل کی ہریالی اور نشو و نما میں کمی نہ آئے، اسی طرح راہ حق کے سالک کے لیے ایک ایسے مرشد کامل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے جو اس کی احسن طریقے سے تربیت کرے اور اللہ عز و جل کے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ رب کریم عز و جل نے انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کا راستہ بتائیں، مگر جب آخری رسول حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے پردہ فرما گئے اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا تو اس منصب جلیل کو خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بطور نائب سنبھال لیا اور لوگوں کو راہ حق پر لانے کی سعی و کوشش فرماتے رہے۔ پیر کامل کا عالم ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے کے لیے پیر کامل کا عالم ہونا شرط ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ ہر عالم حضور تاجدار دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 137 صفحات پر مشتمل کتاب آداب مرشد کامل کے صفحات 14 تا 16 14 تا 16 پر ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی افریقہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرشد کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرشد اتصال، نمبر 2 مرشد ایصال۔ نمبر 1 مرشد اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے۔ اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط، مرشد کا سلسلہ باتصال صحیح یعنی درست واسطوں کے ساتھ تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، بیچ میں منقطع یعنی جدا نہ ہو کہ منقطع کا ذریعہ اتصال یعنی تعلق ناممکن ہے۔ بعض لوگ بلا بیعت یعنی بغیر مرید ہوئے محض بزوم وراثت یعنی وارث ہونے کے گمان میں اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیعت کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی، بلا اذن
بغیر اجازت مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ برائے ہوس اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں، یا سلسلہ فی نفسی ہی صحیح تھا مگر بیچ میں ایسا کوئی شخص واقع ہوا جو بوجہ انتقاء بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا، اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں منقطع یعنی جدا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال یعنی تعلق حاصل نہ ہوگا۔ بیل سے دودھ یا بانج سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے۔ دوسری شرط، مرشد سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک۔ آج کل بہت کھلے ہوئے بد دینوں بلکہ بے دینوں کے جو بیعت کے سرے سے منکر و دشمن اولیاء ہیں، مکاری کے ساتھ پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار، خبردار، احتیاط احتیاط۔ تیسری شرط، مرشد عالم ہو، یعنی کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے نکال سکے۔ کتب بینی یعنی مطالعہ کر کے اور افواہ رجال یعنی لوگوں سے سن سن کر بھی عالم بن سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ فارغ التحصیل ہونے کی سند نہ شرط ہے نہ کافی، بلکہ علم ہونا چاہیے۔ علم فقہ یعنی احکام شریعت اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی، اور عقائد اہل سنت سے لازمی پورا واقف ہو۔ کفر و اسلام، گمراہی و ہدایت کے فرق کا خوب عارف یعنی جاننے والا ہو۔ چوتھی شرط، مرشد فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دار و مدار اس شرط پر نہیں کہ فجور و فسق باعث فسق منسوخ ہونے کا سبب نہیں، مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب، اور دونوں کا اجتماع باطل، اسے امامت کے لیے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور شریعت میں اس کی توہین واجب ہے۔ نمبر 2، مرشد ایصال یعنی شرائط مذکور یعنی جن شرائط کا ذکر کیا گیا کے ساتھ، نمبر 1 مفاسد نفس کے فتنوں، نمبر 2 مقاصد شیطان شیطانی چالوں، اور نمبر 3 مصائد ہوا یعنی نفس کے جالوں سے آگاہ ہو، نمبر 4 دوسرے کی تربیت جانتا ہو، نمبر 5 اپنے متوسل پر شفقت نامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر اسے مطلع کرے، ان کا علاج بتائے، نمبر 6 جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں انہیں حل فرمائے۔ پیر کامل کے 26 اوصاف۔ اب ہم پیر کامل کی بعض علامات مختصراً ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی پیر کامل ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ نمبر 1، پیر کامل وہی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت اور عزت و مرتبے کی چاہت نہ ہو۔ نمبر 2، وہ ایسے مرشد کامل سے بیعت ہو جو نور بصیرت سے مالا مال ہو۔ نمبر 3، اس کا سلسلہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل اور ملا ہوا ہو۔ نمبر 4، نیک اعمال بجا لانے والا ہو۔ نمبر 5، ریاضت نفس کا عادی ہو۔ نمبر 6، یعنی کم کھانے۔ نمبر 7، کم سونے۔ نمبر 8، کم بولنے۔ نمبر 9، کثرت نوافل۔ نمبر 10، زیادہ روزے رکھنے، اور نمبر 11، خوب صدقہ و خیرات کرنے جیسے نیک اعمال کرنے والا ہو۔ نمبر 12، نیز وہ پیر کامل اپنے شیخ کی کامل اتباع کے سبب صبر۔ نمبر 13، نماز۔ نمبر 14، شکر۔ نمبر 15، توکل۔ نمبر 16، یقین۔ نمبر 17، سخاوت۔ نمبر 18، قناعت۔ نمبر 19، طمانینت نفس۔ نمبر 20، حلم۔ نمبر 21، تواضع۔ نمبر 22، علم۔ نمبر 23، صدق۔ نمبر 24، وفا۔ نمبر 25، حیا، اور نمبر 26، وقار و سکون جیسے پسندیدہ اوصاف کا پیکر ہو۔ پس جو پیر کامل ان اوصاف سے متصف ہو وہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوار مبارکہ میں سے ایک نور بن جاتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ ایسے پیر و مرشد کا ملنا بہت ہی مشکل ہے، اور اگر اللہ عز و جل کی رحمت اور خوش قسمتی و سعادت مندی ساتھ دے اور ان اوصاف کے حامل پیر کامل تک رسائی ہو جائے اور وہ پیر کامل بھی اسے اپنے مریدوں میں قبول فرما لے، تو اب اس مرید کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اپنے پیر کامل کا ظاہر و باطن ہر طرح سے ادب و احترام بجا لائے۔ پیر و مرشد کا ظاہری احترام۔
پیر و مرشد کا ظاہری ادب و احترام یہ ہے کہ مرید شیخ سے بحث و مباحثہ کرے، نہ اس کی کسی بات پر اعتراض کرے، اگرچہ اس کے ناقص علم کے مطابق شیخ غلطی پر ہو، بس اسے اپنی کم فہمی سمجھے۔ شیخ کے سامنے کچھ بچھا کر نہ بیٹھے کہ نمایاں نظر آئے، بلکہ عجز و انکساری کا پیکر بنا رہے۔ البتہ فرض نمازوں کے وقت مصلی بچھا سکتا ہے اور نماز سے فارغ ہوتے ہی فوراً پلٹ دے۔ شیخ کی موجودگی میں کثرت نوافل سے گریز کرے اور پیر کامل کی صحبت و خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھے۔ شیخ کے ہر حکم پر اپنی وسعت و طاقت کے مطابق عمل کرے۔ پیر و مرشد کا باطنی احترام۔ باطنی احترام یہ ہے کہ سالک پیر و مرشد کی موجودگی میں جو باتیں سن کر قبول کر لے، ان کی غیر موجودگی میں اپنے قول و فعل سے ان کا انکار نہ کرے، ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگرچہ ایسا نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے پرہیز۔ سالک و مرید کو چاہیے کہ برے اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور رہے، تاکہ دل سے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کے وسوسے دور رہیں۔ کہ شیطان کے شر سے دل کو پاک رکھنے کا یہی طریقہ ہے، اور مرید کو چاہیے کہ ہر حال میں فقیری کو امیری پر ترجیح دے۔ تصوف کی حقیقت جان لو۔ تصوف کی دو اہم خصلتیں ہیں، نمبر 1 استقامت، نمبر 2 حسن اخلاق۔ پس جس نے استقامت اختیار کی اور لوگوں سے بردباری اور خوش اخلاقی سے پیش آیا تو وہ صوفی ہے۔ نمبر 1 استقامت سے مراد یہ ہے کہ نفسانی خواہش کو اپنے ہی نفس کی اخروی بھلائی کے لیے قربان کر دے۔ نمبر 2 اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ان پر اپنے نفس کی خواہش اور مرضی مسلط نہ کرے، بلکہ نفس کو ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق چلائے، جب تک وہ شریعت کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی اور گناہ و نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ بندگی کی حقیقت۔ اے لخت جگر، تم نے مجھ سے بندگی کے متعلق بھی دریافت کیا ہے، تو جان لو بندگی 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احکام شریعت کی پابندی کرنا، نمبر 2 اللہ عز و جل کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہنا، نمبر 3 رضا رب الانام کی طلب میں اپنی خوشی قربان کر دینا۔ توکل کی حقیقت۔ تمہارا ایک سوال توکل سے متعلق ہے۔ توکل یہ ہے کہ تم اس بات پر پختہ یقین رکھو کہ اللہ عز و جل نے جو وعدہ فرمایا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گا، چاہے پوری دنیا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن جو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا اس کو حاصل کرنے کے لیے تم اور سارا جہاں مل کر جتنی چاہے کوشش کر لو، تمہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اخلاص کی حقیقت۔ تم نے یہ بھی پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو، اور اس عمل کے سبب تم لوگوں کی تعریف و توصیف سے راحت محسوس کرو، نہ ہی تمہیں ان کی مذمت کی پرواہ ہو۔ ریاکاری اور اس کا علاج۔ یاد رکھو ریاکاری مخلوق کو بڑا سمجھنے کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم لوگوں کو قدرت الہی کے سامنے مسخر یعنی تابع خیال کرو، اور دکھاوے سے بچنے کی خاطر انہیں جمادات یعنی پتھروں جیسا سمجھو کہ یہ ان کی طرح نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، کیونکہ جب تک تم لوگوں کو نفع و نقصان پر قادر سمجھتے رہو گے، ریاکاری جیسے خطرناک مرض سے نہیں بچ سکتے۔ علم پر عمل کی برکت۔ اے نور نظر، تیرے باقی سوالات ایسے ہیں جن میں سے کچھ کے جوابات ہماری تصانیف یعنی احیاء العلوم اور منہاج العابدین وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے تلاش کر لو، اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے، لہذا جتنا علم تمہارے پاس ہے اس پر عمل کرو، تاکہ جو نہیں جانتے وہ بھی تم پر ظاہر و منکشف ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، یعنی جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اللہ عز و جل اسے وہ علم بھی عطا فرما دے گا جو وہ نہیں جانتا۔ اے لخت جگر، آج کے بعد تمہیں جو بھی مشکل پیش آئے تو مجھ سے صرف دل کی زبان سے پوچھنا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔
ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے اس ارشاد پاک سے نصیحت حاصل کرو، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، ترجمہ کنز ایمان۔ تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ پیارے بیٹے، جلد بازی نہ کرنا، جب مناسب وقت آئے گا سب کچھ تم پر کھول دیا جائے گا اور تم دیکھ لو گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ترجمہ کنز ایمان۔ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ لہذا وقت سے پہلے ایسے سوالات مت پوچھو اور یقین رکھو کہ راہ حق پر چلتے رہنے سے آخر کار منزل مقصود تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا، ترجمہ کنز ایمان۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے؟ اے نور نظر، اللہ عز و جل کی عظمت و جلال کی قسم، اگر تم راہ حق پر چلتے رہے تو ہر منزل پر عجائبات دیکھو گے اور جان و دل کی بازی لگا دو، کیونکہ اس راہ کی اصل جان قربان کرنا ہی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمت اللہ القوی نے اپنے ایک شاگرد سے ارشاد فرمایا، اگر جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو گروہ صوفیہ میں آ جاؤ، ورنہ صوفیہ والی گمنامی و ترک دنیا کے معاملے کی طرف مت آؤ۔ 8 اہم مدنی پھول۔ اے جان عزیز، میں تمہیں 8 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان کو قبول کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں تمہارا علم تمہارا دشمن بن جائے۔ ان 8 باتوں میں سے 4 پر عمل کرنا اور 4 کو چھوڑ دینا۔ جن 4 باتوں سے دوری لازم ہے، نمبر 1، پہلی نصیحت، مناظرہ سے اجتناب۔ جہاں تک ہو سکے کسی سے کسی مسئلے میں مناظرہ اور بحث و مباحثہ نہ کرنا، کیونکہ اس میں بہت ساری آفتیں و مصیبتیں ہیں، اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ اس لیے بحث و مباحثہ سے ریا، تکبر، حسد، کینہ، بغض و عداوت، دشمنی اور فخر جیسی مذموم اور بری عادات پیدا ہوتی ہیں۔ مناظرے کی اجازت کب ہے؟ اگر تمہارا کسی شخص یا کسی قوم سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور تمہارا ارادہ حق کو ظاہر کرنا ہو کہ خاموش رہنے کی وجہ سے کہیں حق ضائع نہ ہو جائے، تو اب مناظرے و گفتگو کی اجازت ہے، مگر یاد رکھو کہ ارادے اور نیت کے درست ہونے کی 2 علامات ہیں۔ نمبر 1، یہ فرق نہ کرنا کہ حق تمہاری زبان سے ظاہر ہوتا ہے یا کسی دوسرے کی۔ نمبر 2، کثیر مجمع کے بجائے تنہائی میں اس مسئلے پر بحث کو بہتر سمجھنا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو یقین کر لینا کہ شیطان لعین اس بظاہر نیک کام کی آڑ میں تمہیں کافی سارے خطرات و مشکلات میں پھنسانا چاہتا ہے۔ قلبی امراض میں مبتلا مریض۔ اب میں ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ سنو۔ مشکلات و مسائل کے بارے میں سوال کرنا گویا طبیب کے سامنے دل کی بیماری بیان کرنا ہے، اور اس کا جواب دینا گویا دل کی بیماری کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یاد رکھو، جاہل لوگ دل کے مریض ہیں اور علماء کرام طبیب اور حکیم کی مانند ہیں۔ ناقص عالم صحیح علاج نہیں کر سکتا، اور کامل عالم بھی ہر مریض کا علاج نہیں کرتا، بلکہ اسی مریض کا علاج کرتا ہے جس کے بارے میں امید غالب ہو کہ وہ تجاویز و علاج قبول کرے گا، اور اگر مریض کی بیماری پرانی اور دائمی ہو تو اس کا مرض علاج قبول نہیں کرتا۔ لہذا سمجھدار طبیب وہ ہے جو اس موقع پر کہہ دے کہ یہ مریض علاج قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ایسے کو دوا دینے میں مشغول ہونا قیمتی عمر ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جاہل مریضوں کی 4 اقسام۔ جہالت میں مبتلا مریضوں کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک کا علاج ممکن ہے اور باقی 3 لا علاج ہیں۔ نمبر 1، پہلا مریض، حسد کا شکار۔ ناقابل علاج مریضوں میں سے پہلا مریض وہ ہے جس کا سوال اور اعتراض بغض و حسد کی غرض سے ہوتا ہے۔ تم جب بھی اسے بڑے اچھے طریقے اور نہایت فصاحت و وضاحت سے جواب دو گے تو تمہارے جواب سے اس کے بغض و عداوت اور حسد میں مزید اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کا جواب نہ دو، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ترجمہ، ہر عداوت کے خاتمے کی امید کی جا سکتی ہے، مگر جس دشمنی کی بنیاد حسد پر ہو اس کا خاتمہ ممکن نہیں، پس ایسے مریض کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى
عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، ترجمہ کنز الایمان۔ تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔ حاسد اپنے ہر قول و فعل سے اپنے علم کی کھیتی کو جلاتا ہے، چنانچہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مریض حماقت کا شکار۔ ناقابل علاج مریضوں میں سے دوسرا وہ ہے جس کی بیماری کا سبب حماقت ہو، کیونکہ حماقت کا علاج بھی ممکن نہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، یعنی میں مردوں کو تو زندہ کر سکتا ہوں مگر احمق کا علاج نہیں کر سکتا۔ احمق انسان کچھ عرصہ طلب علم میں مشغول ہوتا ہے اور چند شرعی اور عقلی علوم حاصل کر کے اپنی حماقت کے باعث ان جید علماء کرام پر سوالات و اعتراضات کرنے لگتا ہے جنہوں نے اپنی عمر عزیز علوم شرعیہ و عقلیہ کی خدمت میں صرف کی ہوتی ہے۔ حقیقت سے نا آشنا یہ احمق گمان کرتا ہے کہ جو بات میں نہ سمجھ سکا ہر بڑا عالم اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، بس اس احمق کو جب اتنا علم بھی نہیں تو اس کا اعتراض سراسر حماقت و نادانی پر ہی مشتمل ہوگا، لہذا بہتر یہی ہے کہ ایسے شخص کے سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ نمبر 3، تیسرا مریض کم عقلی کا شکار۔ تیسری قسم کا لا علاج مریض وہ ہے جو حق کا متلاشی ہو، بزرگوں کی جن باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ان کو اپنی کوہتا فہمی کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور اس کا سوال سیکھنے کی غرض سے ہوتا ہے، لیکن کند ذہن اور کم عقل ہونے کے باعث حقیقت جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا ایسے شخص کو بھی جواب نہ دینے ہی میں عافیت ہے، جیسا کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، یعنی ہم گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ نمبر 4، چوتھا مریض نصیحت کا طلبگار۔ چوتھی قسم کے مریض کا علاج ممکن ہے۔ یہ ایسا مریض ہے جو رشد و ہدایت کا طلبگار ہو، عقل مند اور معاملہ فہم ہو، حسد اور غضب و غصہ اس پر غالب نہ ہو، شہوت و نفس پرستی، جاہ و جلال اور مال و دولت کی محبت سے اس کا دل خالی ہو، راہ حق اور سیدھے راستے کا طالب ہو، اس کا سوال اور اعتراض حسد، پریشان کرنے اور آزمائش کی وجہ سے نہ ہو، تو ایسے آدمی کا مرض یعنی جہالت قابل علاج ہے۔ جائز ہے کہ ایسے شخص کے سوال کا جواب دیا جائے، بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنا واجب ہے۔ واضح بیان کی حقیقت۔ دوسری نصیحت، جن 4 باتوں سے دور رہنا ضروری ہے ان میں سے دوسری یہ ہے کہ بے عملی کی صورت میں واضح نصیحت کرنے سے اجتناب کرنا، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہیں۔ ہاں، جب اپنے کہے پر خود عمل کرنے لگو تو اس وقت لوگوں کو واعظ کر سکتے ہو، کیونکہ با عمل با اثر ہوتا ہے۔ اور خوب غور کرو اس فرمان عالی شان میں جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا، یعنی اے ابن مریم اپنے آپ کو نصیحت کرو، اگر تم نے نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرنا، ورنہ اپنے رب سے حیا کرو۔ واضح نصیحت میں 2 باتوں سے پرہیز۔ اگر تمہیں واضح بیان کرنا ہی پڑے تو 2 باتوں سے اجتناب کرنا۔ نمبر 1، پہلی بات، واضح بیان میں خوش کن عبارات، بے فائدہ اشارات، غیر مستند واقعات اور فضول شعر و شاعری کے ذریعے تصنع اور بناوٹ سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ عز و جل تصنع اور بناوٹ سے کام لینے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور کلام میں تکلف یا نمود و نمائش کا حد سے تجاوز کرنا باطن کے خراب ہونے اور دل کی غفلت پر دلالت کرتا ہے۔ بیان کا مقصد اپنی قابلیت کا اظہار نہیں بلکہ یہ ہے کہ سننے والا آخرت کی تکالیف و عذاب اور اللہ عز و جل کی عبادات میں ہونے والی کوتاہیاں یاد کرے، اپنی عمر کے بیکار کاموں میں ضائع ہونے پر افسوس کرے اور پیش آنے والے دشوار گزار مراحل کے بارے میں غور و فکر کرے کہ العیاذ باللہ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض فرمائیں گے تو حالت کیسی ہوگی؟ کیا منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے کی طاقت و ہمت ہے؟
کیا قیامت کے دن اور حشر کے میدان میں اپنی حالت کی بہتری کا اہتمام کر لیا ہے؟ اور کیا پل صراط کو آسانی سے پار کر لے گا یا ہاویہ یعنی نارے دوزخ میں گر جائے گا؟ الغرض بیان سننے والے کے دل میں بیان کردہ معاملات کی یاد ہمیشہ آتی رہے اور اسے بے قرار کرتی رہے، تو ایسے جذبات کے جوش اور ان مصائب و آلام پر رونے کا نام بیان ہے، اور لوگوں کو ان معاملات کی طرف توجہ دلانا اور ان کی کوتاہیوں پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ان کے عیبوں سے انہیں آگاہ کرنا اس طرح ہو کہ اجتماع میں بیٹھے لوگوں پر رقت طاری ہو، قبر و حشر کے مصائب و آلام انہیں افسردہ و غم زدہ کر دیں، تاکہ جہاں تک ہو سکے وہ نیکیاں کر کے گزری ہوئی عمر کی تلافی کریں، اور جو ایام اللہ عز و جل کی نافرمانی میں بسر کیے ان پر خوب حسرت و پشیمانی کا اظہار کریں۔ اس طریقے پر جامع کلام کو واعظ کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر دریا میں طغیانی ہو اور سیلاب کا رخ کسی کے گھر کی طرف ہو اور اتفاق سے وہ اپنے اہل خانہ سمیت گھر میں موجود ہو، تو یقیناً تم یہی کہو گے، بچو، جلدی کرو، ان خطرناک لہروں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور کیا تیرا دل یہ چاہے گا کہ اس نازک و پرخطر موقع پر صاحب خانہ کو پرتکلف عبارات، تصنع و بناوٹ سے بھرپور نکات اور اشاروں سے خبر دے؟ ظاہر ہے تو ایسا کبھی نہیں چاہے گا، اور نہ ہی ایسی نادانی اور بے وقوفی کا مظاہرہ کرے گا۔ بس یہی حال واعظ و مبلغ کا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ پرتکلف عبارات اور تصنع و بناوٹ سے پرہیز کرے۔ نمبر 2، دوسری بات، واعظ و بیان کرنے میں ہرگز تمہاری نیت اور خواہش یہ نہ ہو کہ لوگوں میں واہ واہ کے نعرے بلند ہوں، ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو، وہ گریباں چاک کر دیں اور ہر طرف یہ شور ہو کہ کیسی زبردست محفل ہے، کیونکہ ایسی خواہش دنیا کی طرف جھکاؤ اور ریاکاری کی علامت ہے، جو حق سے غافل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ تمہارا عزم و ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے واعظ و بیان کے ذریعے لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف راغب کر دو، گناہوں سے نیکیوں کی طرف، حرص و لالچ سے زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی طرف، بخل و کنجوسی سے سخاوت کی طرف، دنیا کے دھوکے سے تقوی و پرہیزگاری کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، تکبر سے عاجزی اور انکساری کی طرف، اور غفلت سے بیداری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ ان کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کر کے دنیا کو ان کی نظروں میں ہیچ یعنی قابل نفرت بنا دو، اور انہیں عبادت اور زہد کے علم سے مالا مال کر دو، کیونکہ انسان کی طبیعت میں اس بات کا غلبہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کی سیدھی راہ سے پھر کر اللہ عز و جل کی ناراضی والے کاموں اور بیہودہ عادات و اطوار میں جلد مشغول ہو جاتا ہے۔ لہذا لوگوں کے دلوں میں خوف خدا اور تقوی و پرہیزگاری پیدا کرو، اور انہیں وقت نزاع اور قبر اور آخرت میں پیش آنے والے خطرات و مشکلات سے ہر ممکن طریقے سے ڈرانے کی کوشش کرو۔ شاید ایسا کرنے سے ان کے ظاہری و باطنی معاملات میں تبدیلی رونما ہو، اور وہ سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل کی عبادت و اطاعت میں شوق اور رغبت اپنائیں، اور معصیت و نافرمانی سے بیزاری اختیار کریں کہ یہی واعظ و بیان کا طریقہ ہے۔ ہر وہ واعظ و بیان جس میں یہ خوبیاں نہ ہوں تو واعظ و مبلغ اور سننے والوں کے لیے وبال کا باعث ہے، بلکہ یہاں تک منقول ہے کہ ایسا واعظ رنگ بدلنے والا جن اور شیطان ہے، جو لوگوں کو سیدھی راہ سے دور کر کے انہیں ہلاکت و رسوائی اور تباہی و بربادی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ بس لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے واعظ سے دور بھاگیں، کیونکہ دین کو جتنا نقصان ایسے واعظ پہنچاتے ہیں اتنا شیطان بھی نہیں پہنچاتا۔ لہذا جو قدرت و طاقت رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ایسے فتنہ و فساد پھیلانے والے واعظ کو مسلمانوں کے ممبر سے نیچے اتار دے، اور اسے ایسا واعظ و بیان کرنے سے روک دے، کیونکہ ایسا کرنا بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں داخل ہے۔ امراء سے میل جول کا نقصان۔ نمبر 3، تیسری نصیحت، جن باتوں سے دور رہنا ہے ان میں سے تیسری یہ ہے کہ تم امراء و سلاطین سے میل جول رکھو، نہ ان کو دیکھو، کیونکہ ان کی طرف دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی ہم نشینی اختیار کرنا بہت بڑی آفت ہے، اور کبھی ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا اتفاق ہو تو ہرگز ان کی تعریف و توصیف نہ کرنا، اس لیے کہ جب کسی ظالم اور فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ عز و جل سخت ناراض ہوتا ہے، اور جو ظالموں اور فاسقوں کی درازی عمر کی دعا کرتا ہے، نعوذ باللہ، وہ چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو۔ امراء کے تحفے یا شیطان کا وار۔ نمبر 4،
نمبر 4، چوتھی نصیحت، ممانعت والی باتوں میں سے آخری یہ ہے کہ عمرا یعنی حاکموں اور سرداروں سے کسی قسم کے تحائف و نذرانے قبول نہ کرنا، اگرچہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ حلال کمائی سے پیش کیے گئے ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگوں سے لالچ و طمع رکھنا دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے دل میں نرم گوشہ، ظلم میں تعاون اور طرفداری جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ دین میں بگاڑ و فساد ہی تو ہے۔ اس کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ جب تم ان کے تحائف و نذرانے قبول کرو گے اور ان کے منصب سے فائدہ اٹھاؤ گے تو لازماً ان سے محبت بھی کرنے لگو گے، اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی درازی عمر اور سلامتی و بقا بھی چاہنے لگتا ہے، اور ظالم کی سلامتی و بقا کو پسند کرنا در حقیقت مخلوق خدا پر ظلم اور دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ ہے۔ لہذا اس سے بڑھ کر دین اور آخرت کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ خبردار، ہوشیار، شیطان لعین و مردود کے فریب میں مت آنا، اور نہ ہی ان لوگوں کے فریب میں آنا جو کہتے ہیں کہ ان عمرا سے درہم و دینار لے کر فقراء و مساکین میں تقسیم کرنا بہتر ہے، کیونکہ عمرا اپنا مال نافرمانی اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، لہذا اسی مال کو غریب و نادار مسلمانوں پر خرچ کرنا اس سے کہیں بہتر ہے۔ شیطان ملعون اس وار سے نہ جانے کتنے لوگوں کو تباہ کر چکا ہے۔ اس بحث کو مزید دیگر آفتوں کی تفصیل کے ساتھ ہم نے احیاء العلوم میں ذکر کر دیا ہے، تفصیل کے لیے وہاں سے دیکھ لو۔ جن 4 باتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندے کا معاملہ۔ نمبر 5، پانچویں نصیحت، تمہارا اللہ عز و جل سے معاملہ اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ اگر تمہارا غلام تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا تو تم اس سے خوش ہو جاتے اور اس پر قلبی ناراضی اور غصے کا اظہار نہیں کرتے، اور ایسا معاملہ جو تمہارے غلام تمہارے لیے کرے اور تم اس پر راضی نہیں ہوتے تو پھر خود بھی اللہ عز و جل کے لیے ایسے معاملہ کرنے پر راضی مت ہونا جو تمہارا مالک حقیقی ہے۔ بندوں سے معاملہ۔ نمبر 6، چھٹی نصیحت، لوگوں سے تمہارا سلوک ویسا ہونا چاہیے جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں، کیونکہ بندے کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ تمام لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ علم و مطالعہ کی نوعیت۔ نمبر 7، ساتویں نصیحت، جب تم کوئی علم حاصل کرنے لگو یا مطالعہ کرنا چاہو تو بہتر ہے کہ تمہارا علم و مطالعہ ایسا ہو جو تزکیہ نفس اور دل کی اصلاح کا باعث ہو۔ جیسے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری عمر کا صرف 1 ہفتہ باقی ہے تو یقیناً تم ان ایام کو فقہ و مناظرہ، اصول و کلام اور دیگر علوم کے حصول پر ہرگز صرف نہیں کرو گے، بلکہ تم جانتے ہو کہ اب یہ علوم تمہیں کافی نہ ہوں گے، بلکہ تم اپنے دل کی نگہداشت اور نگرانی میں مشغول ہو جاؤ گے، نفس کی صفات پہچاننے اور دنیاوی تعلقات سے منہ موڑ کر اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کرنے کی کوشش کرو گے، اور اچھے اخلاق اپناتے ہوئے اللہ عز و جل کی عبادت و محبت سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرو گے، اور ہر دن اور رات بلکہ ہر لمحہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس میں انسان کی موت واقع ہو جائے۔ نجات کا مدنی نسخہ۔ اے نور نظر، اب میری ایک اور بات غور سے سنو اور اس میں غور و فکر کرو حتیٰ کہ تمہیں اپنی نجات کا راستہ مل جائے۔ سوچو، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہ وقت 1 ہفتے کے بعد تم سے ملنے آ رہا ہے تو اس عرصے میں تم ہر اس جگہ کی اصلاح کرنے میں مشغول ہو جاؤ گے جہاں تمہارے خیال کے مطابق بادشاہ کی نظر پڑ سکتی ہے، مثلا اپنے کپڑوں اور بدن کی دیکھ بھال اور زیب و زینت پر خصوصی توجہ دو گے، اور گھر کی ایک چیز کو صاف ستھرا اور آراستہ کرنے کی کوشش کرو گے۔ اب غور کرو کہ میں نے کس طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ تم بڑے سمجھدار ہو اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ دلوں اور نیتوں پر نظر۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی اللہ عز و جل تمہاری شکل و صورت اور تمہارے اعمال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کتنا علم فرض ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 5 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الطور قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ یہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، لہذا سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات،
پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری پر فرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو اس کے، تاجر کو خرید و فروخت کے، نوکری کرنے والے کو نوکری کے، نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل، یعنی فرائض قلبیہ باطنی مسائل، مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ کتنا علم فرض ہے؟ اگر تم احوال قلب یعنی دل کی حالتوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو احیاء العلوم اور ہماری دیگر تصانیف کا مطالعہ کرو، کیونکہ یہ علم تو فرض عین ہے، جبکہ دوسرے علوم فرض کفایہ ہیں۔ البتہ اس قدر علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اللہ عز و جل کے مقرر کردہ فرائض و احکام کو کامل اور اچھے طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ اللہ عز و جل تمہیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ حرص و طمع سے دوری۔ نمبر 8، 8ویں نصیحت، اپنے پاس دنیا کا مال صرف اتنا جمع رکھنا جو تمہیں ایک سال کے اخراجات و ضروریات کے لیے کافی ہو، جیسا کہ محبوب رب العزت قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن کے لیے ایسا کرتے اور یہ دعا فرماتے: اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، یعنی اے اللہ عز و جل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقدر کفایت روزی عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ اہتمام ان کے لیے فرماتے جن کے دل میں کچھ ذوف ملاحظہ فرماتے، اور جو یقین کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں ان کے لیے ایک آدھ دن سے زیادہ کا انتظام کبھی نہ فرماتے۔ دعائے خاص۔ پیارے بیٹے، میں نے اس رسالہ نما مکتوب میں تمہارے سوالوں کے جوابات لکھ دیے ہیں، اب تم ان پر عمل کرنا شروع کر دو اور مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور تم نے دعا کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے، میں صحیح احادیث مبارکہ سے ماخوذ دعا تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ دعا اپنے قیمتی اوقات بالخصوص ہر نماز کے بعد مانگا کرو، یعنی اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کامل نعمت، دائمی عصمت یعنی ہمیشہ کی پاک دامنی، اور ایسی رحمت کا جو میرے تمام امور و معاملات کو شامل ہو، اور تجھ سے دائمی خیر و عافیت، خوشحال زندگی، سعادتوں سے بھرپور لمبی طویل عمر، کامل و مکمل احسان، ہر حال میں انعام و اکرام، فضل و کرم، اور ایسا لطف و عطا مانگتا ہوں جو مجھے تیری بارگاہ کے مزید قریب کر دے۔ اے اللہ عز و جل ہماری مدد فرما، ہر نقصان سے محفوظ و مامون فرما، ہمیں سعادت و عافیت کی موت عطا ہو، ہماری امیدیں پوری فرما، بلکہ امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما، ہماری صبح و شام کو عافیت سے ہمکنار فرما، ہمارا انجام و اختتام اپنی رحمت کی جانب فرما، ہمارے گناہوں کی سیاہی پر اپنی مغفرت کی بارش برسا دے، ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کر ہم پر احسان فرما، تقوی و پرہیزگاری ہمارا زاد راہ بنا دے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہماری ہر کوشش قبول فرما، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں راہ استقامت پر ثابت قدم رکھنا، روز حشر شرمندگی کا باعث بننے والے اعمال سے بچا، گناہوں کا بوجھ ہلکا فرما، نیک لوگوں جیسی زندگی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، برے لوگوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ہمارے آباء و اجداد، ہماری ماؤں بہنوں بھائیوں اور ہمارے مشائخ عظام اور اساتذہ کرام کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا عزیز یا غفار، یا کریم یا ستار، یا علیم یا جبار، یا اللہ یا اللہ یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اے ہر اول سے پہلے، اے ہر آخر کے بعد موجود رہنے والے، اے طاقت و قوت والے، اے مسکینوں پر عنایت کرنے والے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔